اصل بات مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے یا کوئی بھی نیک کام ہو، اللہ فرماتا ہے تم میرے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں۔ اب اللہ کا کام ہے کیا؟ سارے کام اللہ ہی کے، لیکن اس نے فرشتوں کے ذمہ لگائے گئے، اس کا اپنا کام ایک ہی ہے، یصلون علی النبی، وہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو اللہ کا کام ہے وہ کرو، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ نبی نبی کرتا ہے۔ وظیفہ ہے نا، اللہ وظیفے تو نہیں کرتا، ہمیں وظیفوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اور اللہ کا کیا کام ہے؟ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب معراج جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو جبریل امین نے کہا کہ زمین پر آپ کی جو اولاد ہے وہ سید کہلاتی ہے، آئیں آپ کو آسمانی سید دکھاؤں۔ زمینی سید تو آپ کی اولاد ہے، آسمانی سید دکھاؤں۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہاں ہیں؟ ایک فرشتوں کی جماعت کے قریب لے گئے، وہ دیوانوں کی طرح محمد 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 کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کا نام جپ رہے تھے۔ تو دوستو یہ دیوانگی کا عالم ہوتا ہے، میلاد جو ہے یہ دیوانوں کا کام ہے۔ اب دیکھیں دیوانوں کو کئی جو شریعت کے قوانین ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، مطلب بندہ دیوانہ ہو گیا اس کے لیے نماز معاف، اس کو شریعت کے جو اصول اور ضوابط ہیں جو ہوش والوں پہ ہیں وہ دیوانوں کے لیے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب حج پہ جاتے ہیں اچھے بھلے کپڑے پہن کے بندہ جاتا ہے، صاف ستھرے خوشبو والے، لیکن وہاں حکم ہوتا ہے ایک سلے کپڑے اتار دو، دو انسیدھی چادریں پہن لو، ناخن نہیں کاٹنے، خوشبو نہیں لگانی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دیوانوں والے کام اللہ ہم سے کیوں کرواتا ہے حج کے موقع پر؟ اللہ وہ اس لیے کرواتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو بیٹھا ہوا دیوانگی کے عالم میں اللہ کے ساتھ اس کی تار جڑ گئی، ہوش اڑ گئے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اگر تو مجھے کہیں مل جاتا میں تیری کنگھی کرتا، سنا ہوا نا آپ کا وقت، میں تیری جوئیں نکالتا، تجھے اپنی بھینسوں کا دودھ پلاتا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، ظاہر ہے وہ صاحب شریعت نبی تھے، شریعت کی پابندی کروانا ان کے لیے ان کا فرض تھا۔ انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ جب اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اللہ نے کہا موسیٰ میں نے تمہیں لوگ بندوں کو اپنے سے ملانے کے لیے بھیجا تھا یا جدا کرنے کے لیے بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس بندے کو تلاش کرنے لگے۔ بندہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، ڈھونڈتے رہے، مل گیا تو وہ دیکھا آسمان کی طرف لو لگی ہوئی، اللہ کی طرف تار جڑی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تمہاری وجہ سے آج مجھے اللہ سے کچھ باتیں سننی پڑی ہیں، تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام معذرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا مہربانی، آپ کے ایک تھپڑ نے مجھے اللہ کے اتنے قریب کر دیا جتنا میں ساری زندگی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اب اگر یہی باتیں کوئی ہوش والا کہے وہ کافر ہو جائے، یہی باتیں اگر کوئی ہوش و آواز سے کہے یا اللہ تو مجھے مل جائے میں تیری کنگھی کروں، وہ بندہ کافر ہو جائے، کیونکہ اللہ کنگھیوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ دودھ اور شہد کا محتاج نہیں ہے، اللہ سب کو رزق دینے والی ذات ہے۔ لیکن جب بندہ ہوش سے بیگانہ ہو کر اللہ سے اتنی محبت کرے کہ اپنا ہوش نہ رہے تو وہی جو کفر ہے عام آدمی کے حق میں وہی عین ایمان بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک میلاد کا جو مہینہ اور جو حج کے دنوں میں بھی اللہ ہم سے دیوانوں والے چند کام اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ اگر ہوش و حواس میں کوئی کام غلط بھی ہو جائے اللہ اس دیوانگی کے صدقے میں معاف کروائے۔ تو میلاد بھی ایک دیوانگی ہے، ایک عشق ہے۔ لوگ کہتے ہیں دلیلوں کا وقت نہیں، ظاہر ہم مانتے ہیں تو میلاد کروا رہے ہیں نا، دلیل کی ضرورت تو نہ ماننے والوں کے لیے ہوتی ہے، ہمیں تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی دیر ہم دلیلیں سنیں گے اتنی دیر ہم پتہ نہیں عشق کی کتنی منزلیں طے کر جائیں گے۔ ہم مانتے ہیں تو میلاد منا رہے ہیں نا۔ صحابہ کرام نے کیسے میلاد منایا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ تھی، ان کے جہاد کا موقع آیا، بات کو میری بڑی توجہ سے سننا، میں آپ سے نقیب صاحب نے بڑی ذمہ داری سے محفل سجائی، یہ بھی کہہ رہے تھے میں آپ سے کہوں گا نہیں کہ سبحان اللہ کہہ، چونکہ اگر بندے کو چوٹ لگی ہو نا، درد ہو، اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہائے کو، جس کو درد ہو اس کو کہنا پڑتا ہے ہائے کو، ہائے کہ آپ پہ ہی نکل جاتے۔
اگر رب سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو تو سبحان اللہ تو خود بہت ہی نکل جاتا ہے۔ زبردستی کہلوا کے فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، دل سے اگر کہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ صحابیاں آئیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جا رہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنے سر کے بال لا کر ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا ان کا کیا کروں گا؟ عرض کرنے لگی آقا اور کچھ نہیں تو اس کی رسی بنا لینا، کسی کام آ جائے گی، بالوں کی رسی بنا لینا۔ اب یہ کہیں پہ لکھا ہوا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں، حالانکہ سر کے بال کاٹنے تو جائز بھی نہیں ہے عورت کے لیے، لیکن محبت دیوانگی تو دیوانگی ہوتی ہے، عشق تو عشق ہوتا ہے، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ہاں شریعت کے دائرے کے اندر ہو، لیکن جب محبت جنون بن جاتی ہے تو پھر انسان نہیں دیکھتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک عورت آئی، اپنا شیر خوار بچہ پیش کر دیا، آقا اسے لے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا کروں؟ فرمایا جب آپ کی طرف تیر آئیں گے میرے اس بچے کو آگے کر دینا تیروں کے سامنے، یہ آپ کی ڈھال بن جائے۔ اللہ اللہ۔ ارے لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد، ارے انہوں نے ویسی میلاد منائی، ہم تو ویسی میلاد منا بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا نہیں۔ ارے وہ نبی رحمت، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وقت وصال آیا تو جب آخری ایک ہفتہ پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ اب تمہارا اور ہمارا جدائی کا وقت ہے، اب شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ آقا نے فرمایا تمہیں میرا سلام ہو، اور جو میرے بعد میری آنے والی امت ہے اس کو بھی کہنا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ ہم اتنی وفا بھی نہ کریں کہ بدلے میں وعلیکم السلام بھی نہ کہہ سکے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ کہیں، پھر ہماری اور وفائیں کیا ہیں؟ ان کی وفاؤں کی حد دیکھو۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کیا ہے؟ ایک یاد ہے، اور یاد کا بدلہ یاد ہے، اسی لیے تو محفل میلاد ہے۔ قرآنی اصول ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ خدائی قانون ہے۔ مطلب اصول مل گیا کہ جو یاد کرتا ہے اسے یاد کرو۔ اب حضور علیہ السلام نے ہمیں یاد کیا یا نہیں کیا؟ جب دنیا میں تشریف لائے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، سنا کان لگا کہ رب حبلی امتی، یہ آپ کو مجھے یاد کیا جا رہا ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جب رب کے پاس گئے، رب نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ اور میں ہوتے کوئی کوٹھی مانگ لیتے، کار مانگ لیتے، بنگلہ مانگ لیتے، وہاں بھی میرے آقا نے فرمایا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ قبر انور کے اندر رکھا گیا، اللہ بھیج رہے ہیں، کان لگا کے سنا گیا، فرما رہے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت۔ وقت وصال آیا، اللہ اکبر، تو اسرائیل آئے، جیسے نقیب صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے روک لیا اسرائیل کو، اللہ نے خود روح قبض فرمائی آپ، تو وہاں بھی آیا، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پوچھا گیا کون ہے؟ میں اسرائیل ہوں، نہیں میں عربی ہوں۔ تو 3 دفعہ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، ابھی حضور علیہ السلام آرام فرما رہے، 3 دن لگاتار آتا رہا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا حضور علیہ السلام نے کون ہے؟ کوئی عربی ہے، سنتا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا پتا ہے وہ کون ہے؟ عرض کی حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا یہ وہ ہے جو بچوں کو ماؤں سے جدا کرتا ہے، بھائیوں کو بہنوں سے جدا کرتا ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن یہاں ہر جگہ پہ بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے، لیکن اے زہرا اس کو تیرے پردے کا خیال ہے، اس لیے اندر نہیں آ سکتا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کیا فرمائی تھی؟ چلا جا کل آ جانا۔ ایمان سے اللہ کے ولی فرماتے ہیں ان کی زبان سے نکلا چلا جا پھر آ جانا، اگر آپ کی زبان سے نکل جاتا چلا جا پھر کبھی نہ آنا، اسرائیل کبھی واپس آئی نہ سکتا۔ کل آ جانا اجازت تھی، پھر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ جو ہم کہتے ہیں علی علی کرو، آپ سے بھی کہتے ہیں ہاتھ اٹھواؤ، یہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محبت ہے۔ میلاد کیا ہے؟ آقا کی زلفوں کا تذکرہ کا نام میلاد ہے، آقا کے علم نشرہ سینے کا تذکرہ میلاد ہے، آقا کے وما رمیت والے بازوؤں کا تذکرہ میلاد ہے، آقا کے بنتا ہلم بہازم بلد کے والے تجمین مبارک کا تذکرہ میلاد ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ میلاد ہے۔
یہی ساری چیزیں نا حضور کے ظاہری اعضائے جسمانی کا تذکرہ میلاد ہے. حضور علیہ السلام کے کچھ باطنی اعضاء بھی ہیں. اب حضور علیہ السلام کے ظاہری اعضاء کو اللہ کہہ رہا میرے اعضاء ہیں. اے محبوب یہ جو پتھر ہے یہ آپ نے نہیں پھینکے, یہ تو میں نے پھینکے. یعنی آپ کے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب یہ آپ کے ہاتھ نہیں, یہ میرے ہاتھ ہیں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, محبت کی انتہا بتا رہا ہوں کہ جب محبت ہوتی ہے نا اس میں تیرا میرا نہیں رہتا کہ یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ ہے. نہیں, اللہ کہتا میرے ہاتھ ہے. گل ایک کوئی ہے, ذاتیں دو ہیں, بات ایک ہی ہے. اور جب حضور علیہ السلام جن سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, لحموں کا لحم, جسم کا جسم, دموں کا دمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, اے علی تیرا خون میرا خون ہے, اور اے علی تیری جان میری جان ہے. الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں. اور اس سے بڑی بات, الفاطمہ تو بضعۃ منی. ارے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. جب حضور کی زلفوں کا تذکرہ میلاد, حضور علیہ السلام کے دانتوں کا تذکرہ میلاد, حضور کے ہاتھوں کا تذکرہ میلاد, تو حضور کی آل اولاد کا تذکرہ بھی تو میلاد ہے نا. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. کتنی باتیں؟ 3 باتیں سکھاؤ. پہلے اپنے اللہ کی محبت سکھاؤ, اس لیے وہ تمہارا رازق ہے, تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے. یہ اولاد کو سکھانی ہے باتیں. ہماری ذمہ داری میں صرف آٹا چینی دال نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری میں یہ چیز بھی ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کی محبت سکھانی ہے. اور فرمایا اس لیے بھی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا اس کے بعد اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ, اس لیے کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں. اور تیسری بات فرمائی اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ, میری آل اولاد کی محبت سکھاؤ, میرے حسن و حسین کی محبت سکھاؤ, اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے محبوب ہیں. اب یہ تینوں محبتیں میرے آقا نے جوڑ دی. اگر کسی نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے براہ راست نہیں ملے گی. پہلے اسے حسنین کریمین کے در پہ جانا پڑے گا, پہلے اسے حسنین کریمین سے محبت کرنی پڑے گی, مولا علی مشکل کشا سے محبت کرنی پڑے گی, سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں کی خاک سے محبت کرنی پڑے گی. ان کی محبت ہوگی تو حضور علیہ السلام کی محبت ملے گی. پھر جب حضور سے محبت ہوگی تو پھر خدا کی محبت ملے گی. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ ارے یہی تو محبت کا ثبوت ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے. اچھا اگر کوئی حضور علیہ السلام کی یاد نہ بھی کرے, نعوذ باللہ تعالی, ان سے محبت نہ بھی کرے, اللہ نے 2-3 چیزیں جو ہے نا یہ زبردستی کروا دیتا ہے. ایک حضور علیہ السلام کی تعظیم, اگر کوئی نہیں بھی مانتا اللہ زبردستی کروا دیتا ہے. کیسے؟ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں محبت آتی ہے, ہم انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ محبت کا اظہار ہے. محبت ہے دل میں لیکن اس کا اظہار ہم انگوٹھے چوم کے کرتے ہیں. بات سمجھ میں آگئی؟ محبت ہمیشہ اظہار مانگتی ہے. کیسے؟ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میں سے جس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو اس کو بتا دیا کرے کہ مجھے تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. یہ آپ ہم جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی لالچ تو نہیں ہے کسی کو کسی سے دنیا کی, اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ کیسے بتائیں گے, حضور علیہ السلام کو کیسے بتائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے؟ اس محبت کا اظہار پھر اس طرح ہوتا ہے, یہ جھنڈیاں لگا کے, یہ نعرے لگا کے, یہ آقا کی باتیں کر کے, آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر کے. قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اعمال گنے جائیں گے, تولے جائیں گے. اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی بندہ بخشا جائے گا, یعنی گنی جائیں گی نا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہے. اچھا آپ اور میں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے لیں کہ پورا دن ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں. میں اپنے سمیت اپنے گریبان میں جھانکوں ذرا, اور پھر رات کو بیٹھ کے ایک لسٹ بنا لیا کرے سارا دن ہم نے کیا کیا باتیں کی. ان باتوں میں کون سی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور کتنی باتیں جو ہے وہ دنیا داری کی. اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی ایک بات بھی نہیں ملی. ٹوٹل غیبتیں, ٹوٹل جھوٹ, ٹوٹل دنیا داروں کی باتیں, یہ ساری نکلیں گے. قیامت والے دن کیا کریں گے؟ گنتی کیسے پوری ہوگی جو نیکیاں زیادہ ہوں؟
اس کے لیے اللہ کے پیاروں نے طریقہ بتایا کہ اگر دن میں 100 باتیں کی ہیں نا دنیا داری کی، رات کو سونے سے پہلے تو توبہ کر کے سو جائیں اور ساتھ 200 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ دیکھیں آپ کی اور میری عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ مرضی اس مالک کی کرے قبول، چاہے منہ پہ مار دے۔ اگر کوئی رات کو آدھی رات کو اٹھتا ہے تہجد کے لیے، ایسی آواز سے اٹھتا ہے کہ آواز بھی نہیں آتی، کہ اس کی آواز بھی کسی کو نہیں آتی، لوٹے کی مصلے کی، خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے ہوئے جا کے بیٹھتا ہے، آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے میری نماز قبول ہوگی؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ مالک کا بے نیاز ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے خالق دا کم اوے پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے۔ بندے دا کام ہے مزدوری کرنا، مالک دے کام میں پاویں دیوے تے پاویں نہ دے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، لیکن محبت بڑی کرتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر تمہیں اپنے اعمال کی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، آؤ میں تمہیں ایک مقبول عبادت بتا دیتا ہوں جس کی گارنٹی۔ اگر کوئی بندہ جعلی نوٹ لے کے بازار جائے لیکن وہ کچھ کھرے سکے بھی پاس رکھتا ہے کہ اگر جعلی نوٹ نہ چلے بہانہ کر کے اصلی نوٹ دے دوں گا، ہماری عبادتیں کھری ہیں لیکن ہماری عبادتیں کھوٹی ہیں۔ اگر ہم کسی وقت عبادت کرتے بھی ہیں نا، نماز پڑھتے بھی ہیں، تو صرف اپنی کسی غرض کے لیے پڑھتے ہیں۔ دل دا دردی کوئی نہیں ملدا، جو ملدا سو غرضی، کنوں حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ دوستوں ہماری عبادتیں لالچ کی ہیں، دنیا داری کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کوئی تکلیف آ جائے تو وظیفے ڈھونڈتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا ادھر بدر پھرنے والوں پریشان ہونے والا اور مقبول عبادت بتاؤ، جو کوئی کالا چور بھی کرے گا اللہ اس کی عبادت قبول کر لے گا۔ یا اللہ کون سی ہے؟ فرمائی یصلون علی النبی، آؤ نا میرے نبی پہ درود بھیجو، یہ وہ کام ہے جو میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ عبادت مقبول عبادت ہے۔ تو کھری کھوٹی عبادتوں کے ساتھ ساتھ آج میلاد کا دن ہے، سارے لوگ عید کر لیں، میلاد اس طرح بھی منایا جاتا ہے۔ اگر کسی پاس جھنڈیوں کی گنجائش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دل کے اندر تو محبت ہے نا۔ اگر کسی پاس اگر کوئی دیکھتا ہے کہ جناب عباسی صاحب نے تو لنگر پکایا، جھنڈیاں لگائی ہیں، اہتمام کیا، میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، میں کیا کروں؟ یار تو اس طرح کر، آج کے دن وعدہ کر لے آئندہ ساری زندگی میں کم از کم 500 دفعہ روز درود پڑھوں گا، تیری میلاد ہوگی۔ تو یہ وعدہ کر لے کہ میں آج کے بعد آقا کے میلاد کے صدقے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تیری میلاد ہوگی۔ آج میلاد کے صدقے میں تو یہ وعدہ کر لے، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، وعدہ کر لے آقا کو راضی کرنے کے لیے سنت رسول چہرے پہ سجاؤں گا، تیری میلاد ہوگی۔ اگر تو یہ وعدہ کر لے آج کے بعد اپنے پڑوسی کو نہیں ستاؤں گا، آقا کی میلاد کا صدقہ، تیری میلاد ہوگی۔ اگر تو یہ وعدہ کر لے میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت، آج ہی جا کے اس کو اللہ کی رضا کے لیے راضی کروں گا، تیری میلاد ہو گئی۔ اگر آپ کے دل میں یہ خدشہ ہے میرے پاس میلاد کے پیسے نہیں ہیں، خرچہ کرنے کے پیسے نہیں، کوئی بات نہیں، راستے میں جاتے ہوئے کسی مسلمان بھائی کو آقا کا امتی اللہ کا بندہ سمجھ کے مسکرا کے مل کے سلام کہہ دے، تیری میلاد ہوگی۔ اسلام بڑا ہمارا جو دین ہے نا، یہ بڑا آسان دین ہے، یہ مشکل نہیں ہے، مشکلیں ہم نے اپنے لیے خود بنائی ہیں۔ دیکھیں دنیا داری کر کے ہمیں ملا کیا۔ میں کل بھی بات کر رہا تھا، یہ سامنے قبرستان ہے، آپ کا بھی ادھر سامنے بھی جگہ نہیں رہی اللہ کی قسم، ایک قبر کے اوپر قبر چڑھی ہوئی۔ تو جتنے لوگ تھے ہم سے پہلے، ہمارے باو اجداد، ہمارے بزرگ تھے، کہاں چلے گئے؟ کل ہم نے رہنے، سب نے جانا ہے۔ اور پھر ہم آقا کا میلاد کیسے نہ منائیں؟ اللہ اکبر۔ اور یارو کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ محبوب کی جھلک کوئی نہیں دیکھنے دیتا، محبوب کی خیرات مل جاتی ہے، صدقہ مل جاتا ہے، محبوب کوئی نہیں دیتا۔ اللہ کا احسان تو دیکھو کہ یارو دیکھو اور مومنو میرا احسان دے منو، میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے۔ اچھا قبر میں جاتے ہیں، قبر کے اندر ماں جاتی ہے،
والد صاحب جاتے ہیں ساتھ تسلی دینے کے لیے؟ کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی اولاد، کوئی رشتہ دار؟ اللہ کی قسم سارے بے وفا، سارے بے وفا، سارے کے سارے، ساری دنیا بے وفا۔ یارو اللہ فرماتا ہے میرا احسان تو دیکھو، دنیا میں بھی تمہیں محبوب، اپنا محبوب دیا، قبر میں بھی تسلی کے لیے اپنا محبوب بھیجا۔ کوئی کسی کو تسلی دینے کے لیے اپنا محبوب بھیجتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر ہم یاد کیسے نہ کریں؟ میں نے بتایا آقا نے ہمیں کہاں کہاں نہیں یاد کیا، ہر موقع پر امت کو ہی تو یاد کیا۔ کسی یہودی نے پوچھا کہ اتنے انبیاء آئے، آپ میں اور ان نبیوں میں کیا فرق ہے؟ سابقہ انبیاء میں اور آپ میں کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ وہ سارے نبیوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگا، سارے نبیوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جو مانگا ہے اپنی امت کے لیے مانگا، جو مانگا ہے اپنی امت کے لیے مانگا۔ ہم بدلے میں شکرانے میں درود بھی نہ پڑھ سکے، سال میں ایک دفعہ اگر میلاد کر دیں اس میں بھی لوگ ہزار سوال کرتے ہیں، ارے میلاد ہے کیا؟ اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تلاوت قرآن پاک مجید کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، بیان ہوتا ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے، یہ تو جب بھی کر لو میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیں پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، باقی اگلے قدم آسان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب ایک پودا لگتا ہے نا، پھول اگتا ہے تو خوشبو خود اس کی آ جاتی ہے، اور یقین جانے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، ابھی بیٹھے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ آج یہاں پہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور دوستان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ میں اور آپ تو خیر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا اب اللہ تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں کہ جن کی قرآن نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ پہلی چیز ہے یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجو۔ یا اللہ کتنا بھیجیں؟ نماز کی حد مقرر ہے، 5 نمازیں پڑھنی، فرض نمازیں، فالتو جتنی مرضی پڑھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، اوابین پڑھیں، چاشت پڑھیں، اشراق پڑھیں، لیکن فرض نمازوں کی حد 5 ہے۔ اور روزوں کی حد مقرر ہے، سال میں 1 مہینہ 30 ہی روزے رکھنے، حج سال میں 1 دفعہ کرنا ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دینی ہے، لیکن صدقات کی کوئی حد نہیں، فرض نمازوں کی حد ہے، درود پاک کی کوئی حد نہیں۔ یا اللہ کتنا بھیجے؟ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے جتنی محبت ہے اتنا بھیجو۔ اب ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے، میرے پاس میرے اندر کتنی محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ محبت کا ثبوت دینا پڑتا ہے، محبت بغیر ثبوت کے نہیں ہوتی، ہمیں زبانی دعویٰ نہیں چلتا۔ صحابہ کرام نے محبت کے دعوے کیے تو اپنی جانیں دی، اپنا مال دیا، اپنی اولاد دی، تپتے جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹے اور اپنی جانیں قربان کی، محبت کا دعوے کا انہوں نے ثبوت دیا۔ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے محبت کا؟ یارو یقین مانو، یہ آج میلاد والے دن میری بات آپ مان لیں، ارادہ کر لیں، وعدہ نہیں کراتا، چلیں ارادہ کریں کہ آئندہ کے بعد روزانہ کم از کم 500 دفعہ درود پاک پڑھا کریں، آپ سب کی میلاد ہو جائے۔ اور یہ میں شامل آپ کو کس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا قاعدہ اور طریقہ اور اصول ہے کہ اپنی عبادت تنہائی میں کرواتا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کر میری عبادت کرو، سب سے کٹ کے میرے ہو جاؤ۔ اگر بندہ اپنی عبادت کا اشتہار لگا دے، اللہ کہتا ہے بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، عبادت اس کی تنہائی میں کرو، بس اللہ جانے یا آپ جانو، تیسرے بندے کو علم نہ ہو، خود بخود علم ہو جائے، اللہ خوشبو پھیلا دے تو مرضی اس کی، کیونکہ عزتیں ذلتیں دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا، لیکن خود سے اجازت کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے ولی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے میں نے اپنے نفس کا معائنہ کیا، دیکھا کہ بڑا موٹا چوڑا ہوا۔ آپ نے پوچھا یار تیری تو میں کوئی بات نہیں مانتا، تیری ہر مرضی کے خلاف کرتا ہوں، تیری کوئی خواہش پوری نہیں کرتا، تو اتنا موٹا کیسے ہو گیا؟ کہتا جی یاقوتی کی وجہ سے۔ یاقوتی کیا ہے کہ جی آپ بازار جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، عزت سے ملتے ہیں، ہاتھ چھوڑتے ہیں، بس اتنے میں میرا کام بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ نے فرمایا اچھا رمضان المبارک کے دن تھے، آپ واپس گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے، آپ نے روٹی کا ٹکڑا ایک جیب میں ڈالا اور جب باہر تشریف لائے اور پھر جب لوگوں کے اندر بازار کے اندر گئے، لوگ دوڑ کے ملنا شروع ہوئے، آپ نے روٹی کا ٹکڑا نکالا، چبانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا اللہ کے ولی روزے کھاتا، حالانکہ کھا نہیں لیتے۔ وہ لوگ بھاگ گئے اور نفرت کرنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ آپ نے پھر نفس کو دیکھا، وہ مچھر جتنا ہوا ہوا۔ آپ نے پوچھا اڑ رہا میں آسان ہے؟ تو مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے یا نیت دکھائے ہوئے کی ہو تو پھر وہ عبادت بیکار ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ اگر یہ محفل میلاد آپ نے کی ہے، میں نے رات کو بھی آپ سے بات کی تھی، اگر تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے کہ جناب دیکھیں جی ہم نے محفل کرا لیا، تو یہ لوگوں کے لیے ہوگی، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہوتا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ اپنی عبادت تنہائی میں پسند کرتا ہے، دکھاوا پسند نہیں کرتا۔ لیکن باری آتی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، کافی تھا۔ اللہ کا درود تھوڑا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فرشتے ہو تسی بھی آ جاؤ، اے ایمان والو تسی بھی آ جاؤ۔ یا اللہ کرنا کیا یصلون علی النبی، اپنے محبوب پر درود بھیجنا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ اللہ اپنی عبادت کا چرچا پسند نہیں کرتا، لیکن اپنے محبوب کی محبت کے چرچے کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی نعمت آ جائے تو پھر اس کا چرچا کرو۔ اب کیا ہوا کہ درود کی حد مقرر نہیں کی۔ دوسری چیز وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی عزت کرو، تعظیم کرو، اس کی بھی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں فرمائی۔ اللہ کتنی کرے؟ فرمایا جتنی گنجائش ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی توفیق ہے۔ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، خدا اللہ ہے، اس حد سے اللہ کی حد تک، جہاں سے اللہ کی حد شروع ہوتی ہے وہاں سے حضور علیہ السلام کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ حضور کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پہ علی کی حد شروع ہوتی ہے۔ علی کی حد جہاں سے شروع، یعنی حضور علیہ السلام کی حد تک علی کی حد، جہاں نبی علیہ السلام کی حد شروع ہوگی وہاں علی کی حد ختم ہو گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور کی عزت و تعظیم میں جو الفاظ ادا کرو کر سکتے ہو، لیکن ان کو اللہ نہ بنانا۔ علی پاک کی محبت جتنی بیان کر سکتے ہو کرو، لیکن ان کو نبی نہ بنانا۔ اللہ جو کچھ دیا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا، اور مولا علی کے پاس جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ سونے نبی کا بھی دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بھی عطا ہے، حضور علیہ السلام کی عطا ہے۔ اور یہ بات ہمیں صدیق اکبر نے سکھائی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے، فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے۔ مطلب اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں۔ تو ہم آج اس محفل میں اللہ کی عطا سے حضور کی بارگاہ سے لنگر لینے کے لیے آئے، حضور کی بارگاہ سے ان کی محبت کی خیرات لینے کے لیے۔ اور تیسری جو بات ہے جس کی حد کوئی نہیں مقرر، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں میرے محبوب کی آمد پر، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑے فضل کا نام بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی حد مقرر، ہاں شریعت سے باہر نہ ہو، کوئی ڈھول ڈمکا نہ ہو، کوئی ناچ گانا نہ ہو، عورتیں اور مرد اکٹھے نہ بیٹھے، جو بھی شریعت کی جتنی حد ہے اس حد کے اندر رہ کر آپ جتنا خرچہ کر سکتے ہیں کریں۔ دیا ہوا تو نہیں کہنا، تیرا دیتا تینوں دیتا، تیرا دیتا تیرا تینوں دیتا، تیرے نا تو واریا۔ تو ہم محفل میں آتے ہیں، ساتھ بیان بھی سنتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں۔ ہم نعرہ تکبیر کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمیں دینے والا، ہمیں زندگی دینے والا اللہ، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے، ہمیں اولاد دینے والا ہمارا اللہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اس لیے ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا اللہ مالک۔ ہم نعرہ رسالت اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں یہ علم ہے، ہمارے علم میں ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ ہمارا رشتہ اپنے نبی سے محبت کا قائم ہے، اس لیے ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ اور ہم نعرہ حیدری اس لیے لگاتے ہیں
کہ ہمیں یہ علم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو نبی کو مولا مانتا ہے اسے علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہم نعرہ غوثیہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ تیرے نام نے مجھے دی غلامی معذرت تو مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے عشق خیر البرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں ہماری نسبت اسلام، ہماری نسبت ہے اللہ کے ولیوں سے، ہمارا رشتہ اللہ کے ولیوں سے کل بھی قائم تھا، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا جو رشتہ ہے وہ اللہ کے ولیوں کی نسبت سے آج بھی قائم ہے۔ اللہ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے۔ اور پھر صحابہ نے کس طرح میلاد منایا، یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اس بارگاہ میں کمی اور کثرت کے اصول کچھ اور وہاں پہ نیت دیکھیے جائے۔ جتنے بھی حق والے لوگ ہیں قرآن کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جو حق والے ہوتے ہیں تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ بدر کے میدان میں 313 لیکن وہ پوری کائنات پہ بھاری تھی، کربلا کے میدان میں 72 ہی تھے، وہ پورے کل ایمان والوں پر بھاری۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی میلاد پاک منائے یہ نہ ہو کہ اس دن آپ نماز پڑھیں اور یہ سوچیں دل کے اندر کہ بس کافی ہے میلاد ہے۔ نماز میں بھی میلاد ہے، بے شک، ٹھیک ہے، السلام علیکم ایھا النبی میلاد ہے، اور نماز کے اندر بھی اللہ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میلاد ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی، یہ سارا میلاد ہے۔ تو نماز نہیں چھوڑنی۔ آج میلاد کے دن یہ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ جو حضور علیہ السلام کا ماننے والا ہو یہ آقا کا حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ نماز اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اور جن لوگوں کے نکاح وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں، نماز باجماعت یہاں پہ ادا ہوگی، اس کے بعد لنگر ہوگا۔ جس کا صدقہ ملتا ہے نا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنے وعدے کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، میں نہیں کروا رہا۔ درود پاک کم از کم 500 دفعہ روزانہ پڑھیں گے کہ انشاءاللہ۔ درود پاک کتنا پڑھیں گے روزانہ؟ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کوشش کریں باجماعت پڑھیں، باجماعت نہیں پڑھ سکتے تو نماز کم از کم ضرور پڑھیں۔ والدین کی تابعداری اور فرمانبرداری کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کسی کا حق، کسی کی زمین ماری ہوئی ہے واپس کریں، اور اللہ سے بھی معافی مانگیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی کے طلبگار کہ ہم مجرم دونوں کے ہی۔ اللہ پاک آپ کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کوئی علم کی بات، کوئی ایسی بات جس کا مقصد ہو۔ شعر مجھے بھی بہت سارے آتے ہیں، سنا سکتا ہوں، لیکن فائدہ کیا ہے؟ یہ قانون کی جو ہے نا عیاشی ہوتی ہے، صرف اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس محبت کو قائم رکھے، اور میری خصوصی دعا اللہ اہل خانہ پر اپنے خصوصی رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ ان کی جو جائز نیک اور دلی حاجات ہیں، جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ساتھ چلے، اور جو ان کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ سب کی زندگیوں میں مسکراہٹ ہے۔